کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں شہزاد احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آقا کا میلاد آیا بحمدہ تعالیٰ یہ پروگرام آپ کو ہر سال ربیع النور اور ربیع الاول شریف کی آمد سے پہلے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں کم و بیش ہر روز پیش کیا جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ تھرو آؤٹ دی ایئر پورا سال ہر ہفتہ بینک درود کا پروگرام وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جس میں ہم سب مل کر درود پاک کی کثرت کرتے ہیں درود پاک پڑھنے کو عام کرتے ہیں درود پاک ہر روز اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے ہیں تاکہ ہمارا یہ رابطہ اور یہ جو ہمارا کنیکشن ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ یہ مضبوط ہو۔ یاد رکھیے گا ناظرین محترم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب اگر ہم نے جانا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہم نے حاصل کرنی ہے، اگر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو پھر اس کا ذریعہ ہمارے لیے، ہم گناہگار لوگ ہیں، ہمارا جو کنیکشن وہ مدینہ منورہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم عملی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم وہ رستہ استعمال کر سکیں گے، وہ اس رستے پر ہم چل سکیں گے جو رستہ ہمیں جنت تک لے جائے گا۔ اور ہمیں فخر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہماری زندگی کے اندر امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کی تعلیمات، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمیں داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمیں خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ہمیں فخر ہے کہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ایسے کئی بزرگوں کا میں نام لے سکتا ہوں کہ الحمدللہ ان کی تعلیمات ہماری زندگی کے اندر ہم نے الحمدللہ ان کو پڑھا، مطالعہ کیا، اور ہم نے اپنے بزرگوں سے ان کے متعلق سنا، اور ہمیں یہ موقع الحمدللہ امہ چینل پر یہ ملتا رہا
کہ اور ملتا آگے بھی انشاءاللہ ملتا رہے گا کہ ہم اپنے علماء اکرام سے اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ العزیز ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی مبارک کے حوالے سے انشاءاللہ آگاہ ہوتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے زندگی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سنتوں پر اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی پوری زندگی کو بسر کیا ہے۔ اور آج اگر داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کم و پیش 1000 سال ہو چکا ہے ان کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے، اگر آج بھی اس دور کے اندر ہم ان کو یاد رکھتے ہیں تو الحمدللہ یہ نسبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ جو مضبوط اور یہ ایک مضبوط رشتہ ان کا جو تھا، آج بھی الحمدللہ ہم ان کو اہل سنت والجماعت یاد رکھتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی کے متعلق مطالعہ کریں، پڑھیں، اور یہ روحانی لوگ تھے۔ اور انشاءاللہ ہماری زندگی بھی صرف اسی بات پر نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی نماز ادا کی اور روزہ رکھ لیا رمضان المبارک کے اندر، اور بہت سارے احباب نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، اور حج شریف کا مہینہ آیا تو حج الحمدللہ کرائے، لیکن وہ روحانیت اگر اپنے دلوں کے اندر ہم اور اپنی زندگی کے اندر نہ پیدا کر سکے، اپنی روح کو وہ روحانیت اور وہ تازگی نہ ملتی رہی، تو پھر انفارچونیٹلی ہم نماز تو ادا کریں گے لیکن وہ ایک سجدہ ہوگا، لیکن اس سجدے کے اندر وہ چاشنی اور وہ محبت نہیں ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یہ پروگرام آقا کا میلاد آیا، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ابھی آپ نے ماشاءاللہ پچھلے کئی ہفتوں سے یعنی کہ منڈے اور وینسڈے اور پھر فرائیڈے کو آپ یہ پروگرام سماعت کرتے رہے، اور میں مشکور ہوں حاجی محمد افضل صاحب کا کہ الحمدللہ اس پروگرام کو لیڈ کرتے رہے، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ ہفتے میں یہ ہر روز انشاءاللہ یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، اور کبھی کبھار انشاءاللہ سیٹرڈے کو بھی پیش کیا جائے گا۔ اور اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اگر درود پاک نہیں پڑھتے تو ہم درود پاک پڑھنا شروع کر لیں، اور درود پاک کے فضائل کے حوالے سے ہمیں معلومات جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، اور ایک درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے سے کتنے ہمارے گناہ جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز وہ معاف کیے جائیں گے، کتنے ہمارے درجے بلند ہوں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر درود پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی کتنی رحمتیں ہماری زندگی کے اندر انشاءاللہ العزیز ہمیں ملیں گی۔ تو آئیے ناظرین محترم، نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک درود پاک الحمدللہ ہم نے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ 23 ملین سے زائد الحمدللہ درود پاک اب تک ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلمہ شریف کا ورد بھی الحمدللہ 1 ملین سے زائد، اور قرآن مجید فرقان حمید بھی آپ پڑھ کر الحمدللہ پیش کرتے ہیں، اور پھر سورۃ یاسین شریف بھی الحمدللہ آپ پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، صرف مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس بات سے غافل ہے، کوئی بندہ اس بات یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید ہر روز نہیں پڑھتا، ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھتا ہے، یعنی اور اگر درود پاک وہ صرف جمعہ کے روز پڑھتا ہے، یا کلمہ شریف کا ورد نہیں کرتا، اور سورۃ یاسین شریف جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا گیا کہ الحمدللہ سورۃ یاسین شریف یہ قرآن مجید فرقان حمید کا دل ہے، تو ہمیں کتنی برکات جو ہیں وہ حاصل ہوں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ کافی دیر سے الحمدللہ ہمارے ناظرین لائن پر موجود ہیں، ہمارے کالر موجود ہیں، میں ابھی سے انشاءاللہ کال لینا شروع کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو آپ مزید بابرکت کریں گے۔ اور میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں گا واللہ کہ بہت زیادہ لوگوں نے ہمیں کالز کر کے
اور مجھے براہ راست مجھے بھی الحمدللہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی درود پاک پڑھنے سے ہماری زندگیاں بدل گئیں، ہماری زندگیاں بہتری کے لیے بدل گئیں، اور الحمدللہ جو ہم نے زندگی کے اندر پانا چاہا وہ ہم نے حاصل کیا۔ صرف شرط یہ ہے کہ اس دنیا کی لالچ کے لیے نہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اگر ہمیں مل گئے اور راضی ہو گئے تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ پھر دنیا بھی انشاءاللہ العزیز ہماری اور آخرت بھی ہماری ہے۔ ہمارے ساتھ لائن پر کالر موجود ہیں، میں انشاءاللہ کالز ساتھ ساتھ لیتا ہوں اور انشاءاللہ بات چیت بھی چلتی رہے گی۔ دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے پہلے کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام علامہ صاحب، حاجی اصغر علی بریڈ فورٹ سے بول رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں آپ؟ 25,000 درود شریف میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی صحت کے لیے اور گھر کی خیر و برکت کے لیے۔ انشاءاللہ میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ برکات سے نوازے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ محبت اور لگن اور یہ رابطہ آپ کا مضبوط ہوتا رہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین محترم، یہ جو فگر آپ کو دکھایا جاتا ہے یہ فگر تو صرف مزید ایک فگر ہے۔ بہت سارے ایسے بھی احباب ہیں جو کالنگ نہیں کرتے لیکن درود پاک پڑھتے ہیں۔ آج میں ہمارا جو ٹاؤن سینٹر ہے وہاں پر تھا اور ایک ہمارے بزرگ ہم مجھے ملے اور مجھے کہنے لگے کہ شہزاد بیٹا میں نے درود پاک بھی پڑھا ہے اور قرآن مجید بھی پڑھا ہے لیکن میں کال ان نہیں کرنا چاہتا، تو آپ یہ درود پاک بھی شامل کر لیں اور قرآن مجید بھی شامل کر لیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کالز نہیں کرتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کال کریں گے تو کیا پتہ اگر ایک بھی بندہ آپ کے کال کرنے سے اور آپ کے درود پاک پیش کرنے سے اس کے دل کے اندر بھی یہ بات جو آئے کہ بھئی دیکھو یہ لوگ کال ان کر رہے ہیں، کتنی محبت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو ہم بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو ایک بندہ بھی اگر آپ کی وجہ سے پڑھنا شروع کر دیا اس نے درود پاک، تو پھر آپ حساب نہیں لگا پائیں گے کہ وہ اس کی آپ کو پتہ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ اتنی نیکیاں جو ہیں وہ آپ کے حصے میں جمع ہوتی رہیں گی۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے؟ میرا نام خالد یاسین۔ جی اور I just want to say that the Mawlid you're doing is a big bid'ah. You are the Christians of this ummah. May Allah curse you, may the curse of Allah be upon you, inshaAllah. That's your opinion, my dear brother, and I will do dua for your hidayat, and I will pray to Allah subhanahu wa ta'ala that you can curse me day in, day out, and throughout the year. But what I have been taught by my elders is that when somebody curses you and you know that this person is a Muslim, yaqinan your parents are Muslims, so I am not going to call you anything other than a Muslim, but what I will do is I will do dua hidayat for you, and I will pray to Allah subhanahu wa ta'ala that just as I have been humble in my du'as, you will be humble in your du'as but not in your cursing, because your cursing is not going to do any damage to me, inshallah al-aziz. But my dua for you, my dear brother, inshallah, that will do a lot for you, because that is my iman and that is my aqidah. Because I know that you are a Muslim and you for some reason we are praising our beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa barika wa sallam, and I don't know which part of it is that you don't like, but like I said, your cursing is not going to harm me. That is my aqidah, that is my iman. But my dua for you, inshallah, you will ring back one day. I promise you on this, because you have made me emotional, and
I promise you to this, that you will one day ring back in one of my programs and you will say, Shahzad Bhai, I am sorry for what I have said. And I am waiting for that day, inshallah al-aziz. Jazakumullah khair. And if you do love the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which I'm sure you do, then I would write one Durud Pak. I am going to write down one Durud Pak for you, and I am, you can hate me. You can hate me as much as you want, but I'm sure that you love the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So I would request you to read it once at least. Durud Pak, I have wrote it down. Jazakumullah khair. We've got another caller online. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد اقبال پیرس سے بول رہا ہوں جی. جی ویلکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں شکر اللہ کا جی. جی کیا میری وائف نے 2000 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے. جی جی. تو دعا کیجیے سب واسطے, بچوں کے لیے, ہمارے لیے. انشاءاللہ انشاءاللہ میرے پیارے بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر بار میں پڑھا جائے گا ہم کال کر لیں گے. جی جیسے جیسے پڑھا جائے گا ہم کال. یہ ابھی سلسلہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 12 ربیع الاول شریف تک چلے گا. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ تھرو آؤٹ دا ایئر, یہ صرف ہمارا یہ معمول نہیں ہے, چینل لگایا ہی نا تو ہمیں پتہ چلا تو میں نے کال کر لی تھی. ہاں واہ ماشاءاللہ. یہ پروگرام ہر ہفتہ ہوتا ہے تھرو آؤٹ دا ایئر, لیکن ابھی انشاءاللہ یہ آقا کا میلاد آیا. یہ پروگرام انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف تک چلے گا, اور پھر اس کے بعد بینک درود کا ہمارا پروگرام تھرو آؤٹ دا ایئر چلتا رہتا ہے. تو آپ نے اسی طرح محبت سے درود پاک پڑھتے رہنا انشاءاللہ. ہاں جی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر بار میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے جی کس نے اچھا مبارک بھائی نے 500 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے, اور انہوں نے بلیک برن سے کال کی ہے, اور ہم ہاں انشاءاللہ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ گھر بار میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی آمد کا یہ جو بابرکت مہینہ ہے, اس مہینے کے اندر, اور بلکہ اس مہینے کی آمد سے پہلے آپ اہتمام کریں, اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اس دنیا میں آئے تو روشنی ہی روشنی ہو گئی, اور بے ہدایتوں کو ہدایت ملی. اور جو وہ وقت تھا, جو ایرا تھا, جو بھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے دور تھا, اور آج کا یہ جو دور ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ چاہا کہ ہم جنت میں جائیں, اور جنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے لیے ہو. تو آج الحمدللہ 1450 سال کے بعد کم و پیش الحمدللہ آج بھی ہم اہتمام کرتے ہیں, کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا اس دنیا سے پردہ کر جانا بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے. تو برکت ہی برکت ہے الحمدللہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں ماریا بات کر رہی ہوں برٹن آن ٹرینٹ سے. جی ماریا کیا کہیے گا؟ میری پھوپھو نے پڑھا ہے, سب کچھ وہ دینا ہے. درود پاک 15,000 دفعہ. 15,000 مرتبہ درود پاک. جی. ایک قرآن پاک. سبحان اللہ. 21 دفعہ سورہ یاسین. ٹھیک ہے. 31 دفعہ سورۃ مزمل. ہاں یہ جو باقی کی صورتیں ہیں نا, جی یہ آپ بس ملک کر دیں, اور کیونکہ یہ جو قرآن مجید اور سورۃ یاسین شریف اور درود پاک اور کلمہ شریف کا ورد, یہ ہمارا جو فگر ہے اس کے اندر انشاءاللہ ہم باقاعدہ لکھیں گے. باقی کی صورتیں آپ ملک کر دیں, اور جب انشاءاللہ ہم 12 ربیع الاول کی رات اور صبح کو انشاءاللہ ہم دعا کریں گے, اس دعا کے اندر ہمارے جو علماء ہوں گے انشاءاللہ میں ان کی خدمت میں جتنا بھی آپ نے پڑھا ہوگا, جو ملک کیا گیا ہوگا انشاءاللہ وہ سارا میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے علماء کی خدمت میں پیش کروں گا, اور وہ پھر انشاءاللہ دعا کے اندر شامل کریں گے, اور ایک خوبصورت گلدستہ کی شکل میں انشاءاللہ ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ انور, بارگاہ اقدس کے اندر انشاءاللہ پیش کریں گے. جی ضرور. ٹھیک ہے میری بہن. پہلا کلمہ 75,000 دفعہ دیا. جی کیا آپ پڑھا؟ پہلا کلمہ 75,000 دفعہ. 75,000. جی ٹھیک ہے.
اور ان کی وہ کہہ رہی ہیں کہ سارے گھر والے سسرال والے اور میکے والوں کے لیے سب بچوں کے لیے دعا کیجیے گا. ٹھیک ہے میری بہن, اوکے خدا حافظ. بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین محترم, منڈے سے لے کر یہ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ منڈے سے لے کر آپ کو پتا ہے کہ ہر سال ہم میلاد فنڈ بھی شروع کرتے ہیں, اور منڈے سے اللہ کے فضل و کرم سے جس بھی ہمارے بہن بھائی نے میلاد فنڈ کے اندر 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ پیش کرنا چاہیں تو آپ ضرور بر ضرور انشاءاللہ پیش کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ یہ پروگرام آقا کا میلاد آیا یہ نیکسٹ ویک منڈے اور ٹیوزڈے یہ 7 سے لے کر 8:30 بجے تک ہوگا, اور پھر وینسڈے تھرسڈے اور فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے اور سنڈے یہ انشاءاللہ العزیز 5 سے لے کر 7 بجے تک ہوگا. سو یہ آپ ٹائم نوٹ فرما لیں, اور یہ صرف نیکسٹ ویک کی بات کر رہا ہوں, اس سے جو دا ویک آفٹر نیکسٹ انشاءاللہ پھر ٹائمنگ جو ہے وہ 7 سے لے کر یعنی کہ 8:30 بجے تک انشاءاللہ ہوگی. تو یہ ٹائم جو ہے آپ نوٹ فرما لیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پورا دن جو ہے نیچے اسکرول بھی چلتا ہے, اور اس اسکرول پر بھی آقا کا میلاد آیا جو ٹائمنگ ہوگی آپ انشاءاللہ وہ ٹائمنگ دیکھ لیجئے, اور اس کے مطابق انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیے گا. ابھی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے درود شریف پڑھا ہے 3360. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو اس کے علاوہ میں درود تاج بھی پڑھتا ہوں ہر روز ایک. اچھا. تو اپنا سورہ یاسین بھی پڑھتا ہوں ہر روز ایک. ٹھیک ہے. جی ہاں ٹھیک ہے, میں نے درود پاک آپ کا لکھ لیا ہے, اور آپ سورۃ یہ ساری جب آپ یعنی کہ سورۃ یاسین شریف, کلمہ شریف کا ورد اور قرآن مجید آپ جب بھی چاہیں آپ پیش کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے درود پاک پیش کیا ہے, تو اگر آپ کی خدا نخواستہ کال نہ بھی لگے تو آپ مل کر دیا کریں, اور انشاءاللہ جمع ہو جائے گا. یہ 12 ربیع الاول شریف تک انشاءاللہ یہ پروگرام ویسے بھی رہے گا, تو بہت سارا موقع ہے آپ کے لیے کال ان کرنے کا. جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, بہت شکریہ, جزاکم اللہ. ناظرین محترم, چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے, اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ حاضر ہوں گا. بہت شکریہ, والسلام علیکم. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک.
The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب دیکھ رہے ہیں آقا کا میلاد آیا، اور بریک سے قبل الحمدللہ بہت سارے ہمارے بہن بھائی ماشاءاللہ مختلف سٹی سے، مختلف ٹاؤن سے اور مختلف ممالک سے ماشاءاللہ کال کر کے اور درود پاک لکھوا رہے تھے. اور میں بریک سے قبل بتا رہا تھا کہ الحمدللہ آقا کا میلاد آیا. یہ آنے والا جو ہفتہ ہے اس کی ٹائمنگز کے حوالے سے پھر انشاءاللہ میں بتاتا ہوں، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ. حضرت پہچان لیا؟ غالباً نواز بھائی ہیں. شہباز. جی ماشاءاللہ. شہباز بھائی. جی جناب. حضرت شہباز بھائی کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ بس شکر اللہ پاک. آپ سنائیں؟ اللہ کا کرم ہے، بالکل خیر و عافیت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے. آپ سنائیں؟ بس شکر اللہ پاک کا. اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. اللہم لک الحمد ولک شکر اللہ کل حال. ماشاءاللہ. جس حال میں اس نے رکھا شکر ہی شکر ہے، اس کا بغیر شکر کے حال بھی کوئی نہیں ہے. ابھی آپ کے ساتھ جو انسٹنٹ ہوا ہے نا، جی 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 جی، یہ خوشخبری سناتا ہوں آپ کو. جی بسم اللہ. آپ کی قبولیت ہو گئی. جی الحمدللہ. جی اس لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ایک بزنس کھولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے. جی انہوں نے سنا تھا کہ جب کوئی چیز ایسی واپس آئے گی تو وہ دکانداری بند کر دے گا. اس نے چند سال وہ دکانداری کی. ایک گاہک اس کی ایک چیز کو واپس لے کے آیا ریٹرن کرنے کے لیے کہ یار یہ تیری چیز اچھی نہیں ہے، چلتی نہیں ہے یا کچھ بھی ہے. اس نے وہ چیز رکھ کے تو اس کو اس کے پیسے ادا کر دیا اور اس نے دوسرے دن دکانداری بند کر دی. تو وہ ایک ایسی قبولیت کی اس کی گڑی تھی. لوگوں نے کہا یار تیری اتنی دکانداری چلتی، اتنے گاہک ہیں، اتنا یہ ہے. اس نے کہا میرے نبی کی سنت پوری ہو گئی. صحیح. تو آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کر دی آپ نے. وہ بیچارہ آیا، اس کو نہیں پتا کہ یہ محفل کیا ہے، آداب کیا ہے، تقاضے کیا ہے. اللہ پاک آپ نے دعا کی، ہم نے آمین کہی. اللہ پاک اس کو دین و دنیا اس کی سوار دے. آمین. اور الٹے پاؤں پہ چلتا آئے اور آ کے کہے اے اللہ میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گستاخی کی، تو مجھے معاف کر دے. ہاں تو ہم بھی اس کے لیے دعا کریں گے اللہ اس کو معاف کر دے. انشاءاللہ. دیکھو نا، یہ آپ احباب نے، اور یہ تو آپ کی تو کول مل گئی تو آپ نے آمین کہی، اور کتنے لاکھوں لوگوں نے آمین کہی ہوگی. اور ہمارے دیکھیں، یہ اگر بزرگوں کی ہم اگر باتیں بتائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے ایسے بزرگوں کے پاس لوگ آئے جو چور تھے، تھیوز، اور وہ ایسے اللہ کے ولی بنے، ایسے اللہ کے دوست بنے کہ آج بھی اور رہتی دنیا تک ان کا انشاءاللہ نام ہوگا. تو ہماری دیکھنا اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو اس جہان میں بھیجا. اور طائف کا واقعہ اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو اس سے ہی پتہ چل جائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تنگ کیا گیا اور کتنا ان پر جو ہے پتھر برسائے گئے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی طائف کے لوگوں کے لیے بددعا نہیں کی. ہمیشہ ان کے لیے یہی کہا کہ اسی جگہ سے ایسے لوگ جو ہیں انشاءاللہ وہ آئیں گے کہ جو دین کے بہت بڑے، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی ہستیاں جو الحمدللہ وہاں سے پیدا ہوئیں. تو ہم بھی دعا دعائیں کہ آج کے زمانے کے اندر بھی ہمیں پیار محبت بانٹنا چاہیے. اور کتنا درود پاک ہے شہباز بھائی؟ بہت سارے لوگ جو 13 مرتبہ درود شریف. جی کتنا؟ 513 ٹائم درود شریف. جی ماشاءاللہ. اینڈ باقی میں نے جمع کر کے رکھا ہوگا، وہ آستے آستے دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی. سال کا پڑا ہوا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ایک 100 مرتبہ کلمہ شریف. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ کبیر. تو انشاءاللہ باقی جو پڑھتے ہیں وہ سرکار کو پیش بھی کرتے ہیں ایوری ڈے. اور چوروں کو کتب بنایا،
चोरों को कुतब किसने बनाया? सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने। सही, सुभान अल्लाह। आपके पास एक शख्स आया चोरी अभी करने टाइम के नहीं लिए। है कि आपके मजीद जो है वो बात हो, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकमुल्लाह, अल्लाह अल्लाह आपको पाक आपको सलामत जज़ा रखे। खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला बहुत सारी बरकत से नवाजे। अल्लाह ताला आपका ये पढ़ना अपनी बारगाह अक़दस के अंदर जो है वो कबूल व मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। नाज़रीन मोहतरम, एक और कॉलर है हमारे साथ गालबन। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। Rahmatullahi barakatuh. How are you, uncle? Alhamdulillah. What's your name and where are you calling from? Samir from Leeds. So what's your name? Samir from Leeds. How are you? Alhamdulillah. How are you? Alhamdulillah, I'm very well, beta. And how many I'd Durud like Pak to have you give read? 500 Durood Sharif. 500? Durood Sharif. All right, mashallah. And can you do dua for my family? Okay, are you on holidays now? Yeah. Okay, very good. Have a nice holiday and make sure you read 5 times namaz and read lots of Quran Pak and lots of Durud Pak, okay? Yeah. Allah Hafiz beta. Allah Hafiz. Allah Hafiz, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, क्योंकि जी हमारे बच्चों को भी माशाल्लाह अब हॉलीडेज़ हो चुकी हैं और ये अभी 2 हफ्ते क्रिसमस के बिल्कुल फ़ारिग होंगे, तो जितने भी अहबाब हमारे बहन भाई सुन रहे हैं उनकी खिदमत में गुजारिश है कि अपने बच्चों को आप पंजगाना नमाज, क्योंकि आप देखें ना, फजर की नमाज भी तकरीबन 7:45 या 8 o'clock तक भी हो जाती है, तो आप बच्चों को कोशिश करें, जो तकरीबन 9, 10, 11, 12 साल के हैं, इन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा सख्ती इनके साथ थोड़ी सी करें, ताकि ये बच्चे जो हैं अगर फजर की नमाज अदा करेंगे तो फिर इनको कुछ लालच दें ताकि ज़ोर भी पढ़ें, असर, मगरिब और इशा, इस तरह करके वालिदैन उनको वालिद साहब बल्कि उनको मस्जिद में लेकर जाएँ, या घर में वालदा, अगर वालिद काम पर है तो वालदा घर पे उनको नमाज पढ़ने का कहे। तो कुरान मजीद भी सुबह को, ये जो सिलसिला है आप एक टाइमिंग सेट कर लें या एक रूटीन बना लें और इस रूटीन के मुताबिक आप बच्चों को सेटल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई, मैंने आपका अभी प्रोग्राम देखा है। जी जी। तो मैं सिर्फ, आप प्लीज बुरा ना मनाइएगा, मैं सिर्फ अपने उसके लिए पूछना चाह रही हूँ कि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वैसे तो हर घर जो मुसलमान है हम लोग पढ़ते हैं। मेरी रूटीन है कि मैं सुबह वॉक करती हूँ, तो मैं सुबह इंशाल्लाह मतलब है हर रोज 500 दफा दुरूद पाक पढ़ती हूँ। सही। लेकिन मैं ये आपसे एक सिर्फ अपने नॉलेज के लिए पूछना चाहती हूँ कि आप सबसे कह रहे हैं कि हमें दो कुछ, जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है, तो वैसे जो आदमी मतलब है खुद पढ़ता है, तो मैं तो खुद भी मतलब है सालाना माशाल्लाह खत्म भी कराती हूँ मैं हुजूर पाक का, और जो कुछ मतलब है रोजाना पढ़ा जाता है वो भी पेश करती हूँ उनकी खिदमत में। तो आप मुझे इसकी कोई तफसील, कोई बात बताएंगे कि? हाँ जरूर बताऊंगा। ये आपने मुझे ये बताएं कि आप कब से हमारा, यानी कि आपको पता है कि हम बैंक दुरूद का प्रोग्राम करते हैं हर हफ्ता, हर जुमे की शाम? मुझे ये पता नहीं था, क्योंकि अच्छा, मैं ना, ठीक है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि आप, मैंने आज ही देखा है। आज ही देखा है, चलो ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। आप फोन रखें और फोन रखने के बाद एक मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ लें और मैं यहाँ नोट करूंगा। सुने एक मिनट, ठीक है। मैंने 9000 पढ़ा हुआ है, वैसे मैंने अगले हफ्ते खत्म कराना था, वो मैं 9000 आपको पेश करती हूँ। माशाल्लाह, ठीक है। और अभी आप फोन रखने के बाद मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली मर्तबा शायद प्रोग्राम देख रहे हैं, तो या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने पहले भी प्रोग्राम देखा। मैंने तो भैया मैंने डायरी रखी हुई है और डायरी में नोट करती जाती हूँ। ठीक है। तो फिर वो मतलब है जब मैं समझती हूँ कि अब मैं भाई कुरान पाक भी खत्म करना होता है साथ में, जी 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 जी, तो फिर वो मैं पढ़ के तो हुजूर पाक की खिदमत में पेश करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है बहन, आप फोन रखें, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपका ये पढ़ना अल्लाह ताला कबूलो मंजूर फरमाए। हमारा तो ये अकीदा है कि जब भी दुरूद पाक इन लबों से उतरता है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाता है। आपको, क्योंकि आपने पहली मरतबा प्रोग्राम देखा है और कुछ ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने शायद पहली दफ़ा वो प्रोग्राम अभी देख रहे हैं, तो मैं उनकी खिदमत में और आपकी खिदमत में ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हमने तकरीबन 3 या 3.5 साल पहले शुरू किया था। और इस प्रोग्राम को जब मैंने तरतीब दिया और मैंने और आरिफ भाई जो हमारे उम्मा चैनल के CEO हैं और हमने बैठकर इस प्रोग्राम के हवाले से बात की, तो हमने उलमा से भी बात की और इसमें फ़ायदा और ये मकसद इस प्रोग्राम का यही था। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-3.5 साल से हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले हैं कि जिन्होंने ये कहा है कि शहजाद भाई हम कभी दुरूद पाक पढ़ा ही नहीं करते थे और इस तरह ना ही कभी हमने तस्बीह हाथ में पकड़ी, ना ही हमने घरों के अंदर जो है कोई महफिल सजाई दुरूद पाक की, ना ही अपने बच्चों को कभी कहा। तो अपनी नमाज हम 5 जगाना अदा करते थे और इस तरह करके अपनी इबादत को यही समझते थे, लेकिन इस तरह दुरूद पाक पढ़ना हमने कभी भी हमने नहीं। और जब से हमने पढ़ना शुरू किया है तो हमारे घर के अंदर इतनी बरकत हुई हैं, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगियां बेहतरी की लिए बदल गई हैं और हम जो भी हम अचीव करना चाहते थे जिंदगी के अंदर वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो हासिल होते हुए हम देख रहे हैं। तो मकसद इस प्रोग्राम का ये था कि जो लोग दुरूद पाक नहीं पढ़ते वो पढ़ना शुरू कर लें और जो पढ़ते हैं वो कसरत से पढ़ना शुरू कर लें और जो कसरत से पढ़ते हैं वो दूसरों को भी इस तरफ लेकर आएं। और ये लिखना और सारा सिलसिला करना ये एक आपको बताता है कि भाई देखें, अगर मिलजुल कर मुसलमान बहन भाई जब एक काम करते हैं तो देखें ना, मिलियंस के हिसाब से दुरूद पाक जमा हो रहा है। ये तो उन लोगों का है जो 1-1.5-2 घंटों के अंदर यहां फोन कॉल करते हैं, जो मिलियंस के हिसाब से कॉल नहीं कर पाते, 2-2 3-3 महीने उनकी कॉल नहीं लगती, कबूल तो उनका भी हो जाता है। सिर्फ बताना यह मकसद है कि अगर मुसलमान यूनिटी हो, मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो देखे ना कितना दुरूद पाक, कितना अजर और सवाब और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम हम पर कितने राजी हो जाएंगे। मकसद सिर्फ ये है। कुरान मजीद अगर आप पढ़कर पेश करते हैं, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1-1 हफ्ता 2-2 महीने, कभी 1-1 हफ्ता, या मुझे ऐसे लोग भी पता है कि जिन्होंने पता नहीं कितने कितने महीने हो चुके हैं जिन्होंने कुरान मजीद देखा तक नहीं है, ज़ियारत तक नहीं की। लेकिन जब से ये प्रोग्राम ऑन एयर हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद हर रोज पढ़ते हैं, हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ते हैं, या रूटीन की उन्होंने एक रूटीन बना ली है। जिनको सूरत यासीन शरीफ की अजमत और शान का नहीं, बाकी देखो पूरा कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अजमत और शान के मतलब हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सूरत यासीन शरीफ सरकार ने फरमाया कि ये कुरान मजीद का दिल है, इसको पढ़ा करें, अपने सीने के अंदर बसाएं। तो कितने लोगों ने इसको याद कर लिया, अपने सीने के अंदर बसा लिया, अपने दिल के अंदर बसा लिया, और फिर काम पर होते हैं तो सूरत यासीन पढ़ रहे हैं स्पेयर टाइम के अंदर। हमारे बच्चों पर यह प्रोग्राम कितना असर हुआ कि स्कूल्स के अंदर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने ब्रेक टाइम के अंदर एक दूसरे के साथ कंपटीशन लगाना शुरू कर दिया। तो असल जो मकसद है यह है कि अपनी जुबानों पर, अपने कल्ब के अंदर हम नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ के, हम कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ के, हम कलमे शरीफ का विर्द करके, हम सूरत यासीन शरीफ पढ़ के, हम मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ कर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएं। असल मकसद ये है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने वो, अब बच्चे जो हैं वो वालिदैन को कहते हैं कि आप हमने 10,000 मरतबा पढ़ना और नेक्स्ट वीक हमने शहजाद भाई के प्रोग्राम के अंदर जो है इसको जमा करवाना है। तो बच्चे जो हैं वो बड़ों को कह रहे हैं, बड़े जो हैं वो बच्चों को कह रहे हैं। तो इस तरह एक रूटीन और एक जज्बा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कायम हमने किया है और आगे भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सज्जाद बेटा,
कैसी है तबीयत? अल्लाह का करम है, आप सुनाए ठीक हैं? हाँ ठीक है। मैं 10,000 दरूद शरीफ में पेश करती हूँ। जी, कितना दुरूद पाक पेश करेंगे? 10,000। ठीक है। ने दुआ कराना, मेरा ग्रैंडसन है 7 years old। अच्छा। इसकी नूर की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो प्लीज इसके लिए, प्लीज, मोहम्मद यासीन नाम है इसका। अच्छा अच्छा, जरूर इसके लिए दुआ कराना प्लीज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रखिए के नूर रखी लिए ना अल्लाह पाक, इंशाल्लाह। मेरी मुसलमान के लिए दुआ करना। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी इस दुआ को कबूल फरमाए और हमारे जितने भी बहन भाई पूरी दुनिया में जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। जो परेशान हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके घरों के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम की मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये अकीदत मजीद उनके घरों के अंदर, दिल के अंदर, ज़हन के अंदर बुलंद फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात मुझे याद है। देखिए ना, मिलियंस के हिसाब से लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्रोग्राम देख रहे हैं और मिलियंस के हिसाब से मैं यहाँ पर एक कोई जुमला कहूँगा और उस पर मिलियंस के हिसाब से आमीन होगी। ऐसे ऐसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नेक लोग हैं जो इस प्रोग्राम को देखते हैं और उनकी आमीन जो है इंशाअल्लाह वो यकीनन कबूलियत का ज़रिया बनेगी। तो आप ज़रूर बर ज़रूर, ये एक और मौका है, ये भी एक मौका है कि आप कॉल इन करते हैं, दुआ लेते हैं और दुआ जो है वो पूरी दुनिया सुनती है, उस पर आमीन कहती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी शहजाद भाई कैसे हो? अल्लाह का करम है। कौन और कहाँ से? जी मैं मोहम्मद हनीफ ब्रैडफोर्ड से बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद हनीफ भाई। जी मेरे वालिदैन ने 6300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा है और आप उनके लिए प्लीज खुसूसी दुआ करना इंशाअल्लाह, सेहत याबी के लिए। इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके वालिदैन को सलामत रखे, अल्लाह ताला बरकतों से नवाजे, अल्लाह ताला रहमत की बारिश आप पर जो है वो फरमाए। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला की ज़ात हर एक बंदा मोमिन, हर एक बंदे कि दिल का हाल जो है वो जानते हैं, नीयतें जानते हैं। तो अल्लाह ताला हमारी नीयतों को, ये सबसे अहम बात है और हमें जिस पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम नमाज भी अदा करते हैं, हम पूरा दिन रोज़ा रखते हैं, हम पूरा दिन वुज़ू में रहते हैं, लेकिन नीयत साफ नहीं होती, नीयत में कोई फतूर होता है, नीयत में कोई कमी जो है वो होती है, जिसकी वजह से हमारी इबादत जो है वो कबूल नहीं होती, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। नीयत को दुरुस्त करना पड़ेगा, नीयत को साफ करना पड़ेगा, पाक करना पड़ेगा। और अगर नीयत को पाक साफ ना किया तो बंदा फिर वो, जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि वो सजदा तो करेगा, वो रकू में जाएगा, वो हाथ उठाएगा, दुआ करेगा, वो सब कुछ करेगा, लेकिन वो सारा सिलसिला ज़मीन और आसमान के दरमियान ही रह जाएगा। नीयत पुख्ता करें, सॉलिड करें और अच्छी नीयत रखें हर एक बंदे के मुतल्लिक। कोई बंदा आपको दुख भी पहुंचाता है, कोई बंदा आपके मुतल्लिक कोई ऐसी बात भी कर देता है, तो फिर कहें कि भाई मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम जो है वो राजी इस बात पर है, वो रहमतुल लिल आलमीन होकर उन्होंने किसी, देखना ताइफ के लोग हों या मक्का के वो लोग जिन्होंने तंग किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने परेशान किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम को, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जब आपको पता चला कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम को अबू जहल ने बहुत मारा है, बहुत ज्यादा मारा है, इतना मारा है कि सरकार के कानों से खून बहने लगा, इस कदर मारा है। उस वक्त हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम नहीं कबूल किया था। तो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम के पास आए और फरमाने लगे कि मैं जाऊंगा और मैं जाकर तेरा बदला लूंगा अबू जहल से। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है,
مجھے میں بدلہ لے کر خوش نہیں، اگر مجھے خوش کرنا ہے تو کلمہ پڑھو. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. میرے آقا جس بات پر راضی نہیں تو ہم وہ بات اور کام کیوں کریں؟ ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم راضی نہ ہو. یقیناً اگر سرکار راضی نہیں تو پھر رب راضی نہیں. ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم راضی ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں مسرت حسین بول رہا ہوں لندن سے. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کل حال آپ کی دعائیں. تو میں کلمہ طیبہ 1000 مرتبہ اور 1300 مرتبہ درود پاک آپ کی ملت کرتا ہوں. دعا میں یاد ہمارے لیے، ہماری سب فیملی کے لیے، تمام امت کے لیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت ساری برکات سے نوازے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ میرے پیارے بھائی، جزاکم اللہ. ہم نے چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور ہمارا آخری سیگمنٹ جس کے اندر ہم داخل ہوں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیں گے اور بہت ساری خوبصورت باتیں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت شکریہ. والسلام علیکم. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک.
رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم اپنے اس پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح آپ نے پہلے 2 سیگمنٹس کے اندر کالز کی اور درود پاک پڑھ کر الحمدللہ پیش کیا، اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا. 01254277370 یہ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 4 جنوری انشاءاللہ 2014 ابھی مجھے کال آئی قاری جاوید اختر صاحب کی مانچسٹر سے، اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اگر میں یہاں پر اناؤنسمنٹ کر دوں باقاعدہ انشاءاللہ اشتہار بھی، وہ پوسٹر بھی انشاءاللہ آپ امہ چینل کی اسکرین پر دیکھیں گے. اور 4 جنوری 2014 انٹرنیشنل نعت ایسوسیشن سے انشاءاللہ وہ وکٹوریا مسجد مانچسٹر کے اندر انشاءاللہ جو سالانہ محافل نعت کی محافل جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ ضرور اس میں شرکت کریں. اور پاکستان سے الحمدللہ نامور نعت خوان حضرات تشریف لائیں گے ہر سال کی طرح، اور اس سال بھی انشاءاللہ آپ نے بھرپور حصہ جو ہے انشاءاللہ ڈالنا ہے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزاد بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. کون اور کہاں سے؟ سسٹر لیڈ سے بات کر رہی ہوں. ہاں جی ماشاءاللہ. کیسی ہیں؟ میں نے ابھی بریک سے تھوڑی دیر پہلے 500 دفعہ درود شریف پڑھا ہے. اچھا ماشاءاللہ. ہاں پہلے میرے بیٹے نے بھی دیا تھا، لیڈ سے سمیر تھا اس کا نام. اچھا اچھا اچھا. ہاں جی، تو میں نے ابھی پڑھا ہے 500 دفعہ. اچھا اچھا. ہاں جی شہزاد بھائی دعا کرنا ہمارے لیے. ضرور ضرور. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے، لمبی زندگی دے. آمین آمین. تو ہم وہ ایک بہن نے پہلے فون کیا تھا، تو درود شریف ہمارا پڑھنے کا یہی مقصد ہے. ہم جب سے آپ کا پروگرام شروع ہوا ہم درود شریف تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. ہر جمعے کو درود میں بھی درود دیتے ہیں. جب زیادہ سے زیادہ لوگ دیتے ہیں ہمارا اور حوصلہ بڑھتا ہے. پہلے بھی آپ نے یہ بات کہی تھی، ہمارا زیادہ سے زیادہ حوصلہ بڑھتا ہے. ہم اور زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے. پہلے میرے بیٹے نے 500 دفعہ دیا تھا، اب میں نے بیٹھے بیٹھے 500 دفعہ ماشاءاللہ پڑھ لیا. میں نے کہا میں نے بھی آج حصہ ڈالنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب. شہزاد بھائی دعا کرنا ہمارے لیے، ہماری فیملی کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، امت چینل کو بھی. آمین آمین آمین. بہت شکریہ بہت شکریہ، جزاک اللہ. دیکھیے گا کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے، اور یہاں پر ایک اور بات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ کوانٹٹی یعنی کہ کتنی مرتبہ پڑھا، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ 500 مرتبہ پڑھا، 1000 مرتبہ پڑھا، 1,00,000 مرتبہ پڑھا. یہ کوانٹٹی جو ہے یہ امپورٹنٹ نہیں. یہ امپورٹنٹ اس وقت ہے جب آپ درود پاک پڑھیں گے اور ایسا پڑھیں گے درود پاک کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو یہ درود پاک وہ درود پاک سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں. اور درود پاک ایک تو یہ ذریعہ ہے کہ فرشتے وہ درود پاک الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تک پہنچاتے ہیں. اور وہ لوگ ہیں اس دنیا کے اندر موجود، ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم تو ان کے اس لائن کے اندر شامل اور شمار نہیں ہوتے کہ جو درود پاک پڑھتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس درود پاک کو سماعت کرتے ہیں. اس لیول پر جانا پہنچنا وہ ہمیں بہت ساری مراحل جو ہیں وہ طے کرنے پڑیں گے. لیکن جب بھی درود پاک پڑھیں بڑی محبت سے پڑھیں، گنبد خضرا شریف کو اپنے ذہن کے اندر ایک تصور باندھیں اور تب جا کے درود پاک پڑھیں. درود پاک پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی آپ نے مجھے امپریس کرنا ہے یا آپ نے کسی اور کو امپریس کرنا ہے اور 500 مرتبہ یا 200 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ. یہ نہیں ہے کوانٹٹی، یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوالٹی کی، کہ اس درود پاک ایک مرتبہ کے درود پاک پڑھنے سے، یاد رکھیے گا کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے آپ کے 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا. تو یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے ایسے تو نہیں ہوگا کہ جیسے ہاں آپ کام کر رہے ہیں، آپ درود پاک آپ کے زبان پر
जारी है। बहुत अच्छी बात है, आप गीबत से बच रहे हैं, आप चुगली से बच गए हैं, ये भी एक अच्छी बात है। मकसद आप यकीनन समझ गए हैं कि क्वालिटी की ज़रूरत है, क्वांटिटी की नहीं। क्वांटिटी उस वक्त आएगी जब आपकी क्वालिटी ठीक हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने दुरूद पाक देना था। जी कितना पढ़ा आपने? 25,000 दफा। जी 25,000। जी माशाअल्लाह। और मेरी पूरी फैमिली के लिए दुआ करना। ठीक है, मेरी अम्मी की सेहत के लिए भी दुआ करना इंशाअल्लाह। मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत कुल्ली अता फरमाए। आपको भी लंबी जिंदगी दे। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। तो जब बंदा मोमिन, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने दुरूद पाक पढ़ने से, उन्होंने फिर नमाज भी बाकायदा, उन्होंने पाबंदी से नमाज जो है वो भी अदा करना शुरू कर दी। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज शुरू की, उसके साथ साथ पूरा दिन जो है पाक रहना भी सीख लिया। और इबादत बहुत आसान है, नमाज बहुत आसान है अगर आप अपने जिस्म को पाक रखें, अपने कपड़ों को साफ रखें, पाक रखें, तो फिर जो है वुज़ू करने में भी दिक्कत नहीं होगी, फिर आपको मस्जिद जाने में भी दिक्कत नहीं होगी, जहाँ पर भी होंगे आप इंशाअल्लाह नमाज जो है वो नहीं छोड़ेंगे। फिर एक आपका ये सिलसिला बन जाएगा कि एक नमाज पढ़ेंगे, एक दूसरी की इंतज़ार में रहेंगे। जब ये ज़ेन बन गया तो फिर आप समझें कि भाई आप अब पक्के नमाजी हो गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अब्दुल गफूर बात कर रहा हूँ रशडेल से। जी सर मैंने ये दुरूद पाक पढ़ा है 1,00,000 दफा। सुभान अल्लाह। तो सर ये जितने भी उम्मत मोहम्मदी के जो मरहूमीन है उनके साले सवाब के लिए दुरूद पाक भेजा आपको। ठीक है। तो सर ये एक मैं आपकी खिदमत में एक दुरूद पाक की फजीलत जो है वो पेश करना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी करें, बिस्मिल्लाह। सर ये इसको इमाम राजी, इमाम कुर्तुबी, अल्लामा इब्ने कय्यम, इमाम सहावी, इमाम जलालुद्दीन सयूती, इमाम अस्कलानी ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु के ऊपर दुरूद पाक की शक्ल में पढ़ता है तो वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सब फरिश्तों को जमा करके तो अपनी शान के लायक हुजूर सल्लल्लाहु की हमको सुना, उनकी शान, उनकी रिज़्क़ को बुलंद करता है। तो ये अल्लाह ताला का दुरूद पाक पढ़ना है हुजूर सल्लल्लाहु की ज़ात के ऊपर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जब बंदा मोमिन दुरूद पाक पढ़ता है तो फिर जब कर्म हो जाते हैं तो फिर वो कहता है कि लगियां ने मौजां ते लाई रखी सोनिया, चंगियां के मंदियां निभाई रखी सोनिया, ना तेरा लैके आका शान में भी पाइए, तेरे हाथ डोर साइयां आप तू चढ़ाइए। तो फिर बंदा वो मज़े, वो लज्जत, वो मज़े लूटता है और फिर ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर रहकर उसका जी चाहता है कि मैं जीऊँ और मैं दुरूद पाक पढ़ूँ और मैं पाक रहूँ, साफ़ रहूँ, मैं नमाज अदा करूँ, मैं नवाफिल जो है उसके वो अदा करना शुरू कर देता है, वो तहज्जुद की नमाज अदा करना शुरू कर देता है। और फिर उसको ऐसा मज़ा वो इबादत के अंदर वो एक ऐसा शौक़ पैदा हो जाता है और एक ऐसा रूहानी जज्बात जो है वो उसको हासिल हो जाते हैं कि फिर वो यही चाहता है कि, और फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग उसको दीवाना कहना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि ये बंदा जो है पता नहीं कहाँ पहुँच गया। लेकिन इस जगह और इस मंजिल तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये 1-2 दिनों की बात नहीं है, ये 1 हफ्ते की बात नहीं है, और ये 1 साल या 2 साल की बात नहीं है। ये ज़िंदगी में आपने ये एक ज़िंदगी का मामूल बना लें और हर दिन का मामूल बना लें, रूटीन बना लें कि आपने फ़लाँ ये जो इबादत है, इसको, ये जो फ़राइज़ हैं इनको तो मिस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बंदा अमली तौर पर फिर वो बहुत बड़ा गुनाहगार होगा। तो हमारे साथ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी हिदायत भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का करम। कौन और कहाँ से?
جی شہزاد بھائی میں آصف بول رہا ہوں لندن سے. جی آصف بھائی کیسے ہیں؟ جی یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو لگائیں درود شریف پہ. تو کم مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں پاکستان میں, کیا ہو رہا ہے جی. یہ درود شریف شروع کر دیں تو ان کو ہر مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی. جی کھینچ کے لائیں سب کو درود شریف پہ, یہ بہت اچھا کام ہے. سب کو عاشق رسول بنائیں انشاءاللہ. اور بہت میرا شکریہ بھائی. وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کریں. ہمارے آقا ایسے ہیں, ہاں ہمارے آقا ایسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے. صحیح. جی بہت شکریہ. آپ کتنا درود پاک آپ نے پڑھا ہے؟ میرا لکھ دیں میں 2 لاکھ. 2 لاکھ ٹھیک ہے. بہت خوب. مرحبا. ماشاءاللہ کہہ رہے نظر نہ لگ جائے. جی میں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ میں نے تو کہا ہے مرحبا اہلا و سہلا. ماشاءاللہ بہت شکریہ. ہم اور پڑھیں گے, سب کو لگائیں درود شریف پہ, انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. انشاءاللہ. بہت شکریہ. ہم نے کیا لگانا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ جس کی دل کے اندر چاہیں وہ یہ محبتیں ڈال دیتے ہیں. جی کس کا؟ اچھا مبارک بھائی نے 1500 مرتبہ وہ درود پاک, انہوں نے 500 مرتبہ میں نے لکھا ہے لیکن 1500 مرتبہ انہوں نے درود پاک الحمدللہ پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مبارک بھائی کو بہت خوشیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ واحسن الجزا. تو ابھی جو بھائی صاحب بات کر رہے تھے, یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا, یہ جو غیر مسلم ہیں, نان مسلم ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو نان مسلم اور غیر مسلم کے گھروں کے اندر ان کی پیدائش ہوئی, تو 20-22 سال کے نوجوان. یہاں پر بھی ہمارا ایک بھائی ہے, وہ آئے تھے اور یہاں پر انہوں نے پروگرام بھی میرے ساتھ کیا. 22 سال ان کی عمر ہے, اور میں ان کی ابھی بھی والدین اور جو بہن بھائی ہیں وہ نان مسلم ہیں, انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا, لیکن 20 سال کی عمر کے اندر, اور پھر صرف یہ نہیں کہ اس کو وہ مسلمان ہوا, اس کو دین کا علم جو ہے وہ بھی اس نے حاصل کیا, اور آج جو ہے وہ سٹیج پر بیٹھ کر مسلمانوں کو الحمدللہ وہ ان کا رہنما بنا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کے دل کے اندر چاہیں وہ جس کی وہ بات بن جائے وہ. الحمدللہ ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں میاں خان بول رہی ہوں جناب. جی میاں خان صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بریڈ فورڈ سے. جی کیا کہیے گا؟ میں درود شریف ہے. جی کتنا پڑھا ہے آپ نے؟ میں پڑھے 10,10,000. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کے گھر بار میں خیر و برکت عطا فرمائے, آمین. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کثرت سے درود پاک پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سارے واسطے دعا مانگنی, میرے بال بچے واسطے, پوری امت واسطے, حضور واسطے. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم, ہم حج کی سعادت کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ شریف کی سعادت کے لیے جاتے ہیں, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی حاضری کے لیے جاتے ہیں. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا کر ان کی شفاعت کے منتظر ہوتے ہیں, اور امید رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اگر, کیونکہ یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میرے روزے پر مجھے میری ملاقات کے لیے آیا, میرے روزے پر آیا, مجھے میری ملاقات کے لیے آیا, تو وہ پھر اس کے لیے میں شفاعت کروں گا قیامت کے دن. تو میں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھار ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کس بارگاہ کے اندر ہم حاضر ہوتے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں جو وہاں کی جن کو حاضری ہوئی لیکن واپس آئے, اور جب ان سے پوچھا گیا تو ان کے دل نہیں بدلے. اس
چیز کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ درود پاک، میں ایک بات سمجھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ درود پاک یہ نہ ہو کہ ہم درود پاک پڑھتے رہیں لیکن ہمارے دل پر کوئی اثر نہ ہو، ہمارے ذہن پر کوئی اثر نہ ہو. ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، ہم نے کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے، ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہے، تو پھر ہمارے دل کے اندر کوئی حرکت ہونی چاہیے، کوئی بہتری کے لیے ہماری نیت جو ہے اس کو پختہ ہونا چاہیے اور نیک ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم پوری زندگی درود پاک پڑھتے جائیں اور نماز بھی پڑھتے رہیں اور تہجد گزار بھی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن آخر پر پتہ چلے کہ ایک ہماری نیت صاف نہیں تھی جس کی وجہ سے سارا جو ہے وہ جس پر ساری عبادت پر پانی پھر گیا. تو اپنی نیتوں کو ہم نے درست کرنا ہے. ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں اور میں اپنی والدہ کی طرف سے 2000 درود شریف پیش کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے اور اپنی طرف سے 500 میرے بیٹے زید علی سے 500 مرتبہ پڑھا انہوں نے. جی ٹھیک ہے میری بہن. جی آپ میرے والدہ دعا کریں، میرے ابو کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ ضرور دعا ہوگی آپ کے بیٹے کے لیے، آپ کے جتنے بھی گھر والے ہیں سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے. جی شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت ساری برکات سے نوازے. اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کوئی بھی اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ تکلیف ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے وسیلے سے وہ پریشانیوں کو دور فرمائے، وہ تکلیفوں کو دور فرمائے، اور آئندہ جو زندگی ہے وہ پاک صاف ستھری اور خوشیاں جو ہیں وہ آپ کو نصیب ہو. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. ناظرین محترم، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انشاءاللہ منڈے سے لے کر میلاد فنڈ وہ بھی انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور اس میلاد فنڈ کے اندر آپ احباب جو بھی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ پیش کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سیریز ہوتی ہے ہو از محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، پورے 12 دن وہ الحمدللہ چلتی ہے، جس میں مختلف علماء مختلف جگہوں سے یعنی کہ سٹیز سے آ کر یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد 12 ربیع الاول کی جو یعنی کہ جو شام اور صبح ہوتی ہے، ہم الحمدللہ ایک بہت بڑی محفل جو ہے وہ منعقد کرتے ہیں اور دعا ہوتی ہے. تو آپ احباب اگر شامل ہونا چاہتے ہیں میلاد فنڈ کے اندر تو میلاد فنڈ منڈے سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. ابھی سے اگر کوئی بندہ کوئی رقم پیش کرنا چاہے تو جو ہمارا ٹیکسٹ نمبر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈونیشن ہاٹ لائن نمبر، اس پر آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. تو منڈے انشاءاللہ ہمارے احباب آپ سے رابطہ کر لیں گے. ماشاءاللہ مجھے پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً 4 سالوں سے بہت زیادہ ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی بزرگ اس میلاد فنڈ کے اندر اپنے اپنے حصے جو ہیں وہ ڈالتے ہیں. تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ آپ نے ڈالنا ہے، اور جو بھی یہاں پر لنگر شریف کا اہتمام ہوگا اور یہاں پر جو نعت خوان حضرات تشریف لاتے ہیں ان کی جو خدمات ہوں گی، یا جو بھی کیونکہ ہم ایک محبت سے دل سے ایک یہاں پروگرام کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی احباب ہیں وہ اس لنگر شریف کے اندر جمع ہو جائیں. اور جتنے دن بھی یہ سلسلہ چلے گا ربیع الاول شریف کا پورا مہینہ، اس مہینے کے اندر جو بھی اہتمام کیا جائے گا کھانے پینے کا، تو وہ انشاءاللہ اس کے اندر آپ اپنے اپنے حصے جو ہیں وہ ضرور ڈالیے. اور اگر کوئی بندہ ابھی سے کوئی 5 10 15 20 100 جتنا بھی آپ ڈالنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ یہ جو ہمارا ٹیکسٹ نمبر ہے اس پر آپ کال کر کے یا آپ ٹیکسٹ کر کے، بلکہ یہ بہتر ہوگا ٹیکسٹ کر کے آپ نمبر لکھوا دیں، نام لکھوا دیں، کتنا آپ میلاد فنڈ کے اندر جمع کروانا چاہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بتا دیں. اور پھر ہماری ٹیم جو ہے انشاءاللہ منڈے سے آپ سے رابطے میں رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں درود شریف دینا چاہتی ہوں 9800. جی کتنا؟ 9800. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرنا بہت. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور. میری ساری فیملی کے لیے دعا کرنا، میرے بچوں کے لیے، سب کے لیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے، بچے بھی میرے بیمار ہیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ اس یہ جو بابرکت مہینہ آنے والا ہے ربیع الاول شریف کا جو بابرکت مہینہ ہے، اس
महीने के सदके इंशाअल्लाह अल्लाह ताला परेशानियां दूर फरमाए। आमीन, बहुत आमीन। शुक्रिया, दुआ में याद रखना जी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत जी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, हमारी बहनों के लिए मैं उनकी खिदमत में एक बात करना चाहता हूँ कि पूरा साल हमारी बहनें हमारे मुख्तलिफ उलमा से राब्ता करती हैं। यहाँ पर जो लाइव कॉल्स के ज़रिए पता चलता है कि भाई इतने साल हो गए हैं कि हमारी औलाद नहीं हुई, तो औलाद के लिए दुआ करवाती हैं। और मैं ऐसे ऐसे बंदे बता सकता हूँ कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद शरीफ मनक्किद की घरों के अंदर इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला हमें औलाद नरीना से नवाजेगा, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औलाद से नवाजा। तो ये नीयत बांधें कि आप इस रबीउल अव्वल शरीफ के महीने के अंदर आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम का मिलाद मनाएंगे और अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना से इंशाअल्लाह नवाजेगा। ये एक नीयत हमारी बहनों के लिए और हमारे भाइयों के लिए भी कि वो अगर औलाद की नेमत से अभी अगर महरूम है तो आप ये नीयत बांधें, नीयत ये बांधें कि भाई इंशाअल्लाह हम मिलाद शरीफ जो है वो मनाएंगे। तो अभी पिछले यानी कि अभी एक हफ्ता नहीं हुआ, गलबन 3 या 4 दिन हुए हैं, हमारा जो YQ का प्रोग्राम है उसके अंदर हमारी एक बहन ने कॉल की और उन्होंने बताया कि मैंने इस नीयत से मिलाद शरीफ जो है वो मनाया कि मैं मेरे यहाँ अल्लाह ताला औलाद जो है वो की नेमत से हमें नवाजे, तो हमारी वो मन्नत जो है वो पूरी हुई। एक और भी बहन, मैं अभी क्योंकि टाइम ख़त्म हुआ चाहता है प्रोग्राम का, तो ये नीयतें जो हैं वो इंशाल्लाह आप जो है इस पर गौर करें और अल्लाह ताला फजल करम फरमाएगा। अल्लाह ताला हमारी बहनों पर, हमारे भाइयों पर और हमारी वो बहनें जिनके यहाँ रिश्ते नहीं मिल रहे, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, उनके लिए भी इंशाल्लाह हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको अच्छे साले रिश्ते इंशाल्लाह अता फरमाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने आका का मीलाद आया प्रोग्राम देखा अपने भाई शहजाद अहमद कादरी के साथ, बहुत अच्छा लगा, आपके साथ गुफ्तगू करने का मौका मिला और आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए, कितने दुरूद पाक अल्हम्दुलिल्लाह आपने पेश किए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मंडे से इंशाल्लाह आप आका का मीलाद आया प्रोग्राम इसको बाकायदा इंशाल्लाह देखेंगे और मिलाद फंड के अंदर भी अपने अपने हिस्से जो है इंशाल्लाह ज़रूर डालेंगे। बहुत शुक्रिया। उम्मा चैनल पर आप देखेंगे कि रबीउल अव्वल शरीफ का जो महीना है इंशाल्लाह बहारें होंगी और खुशियाँ होंगी और एक ऐसा महीना होगा कि आप का जी नहीं चाहेगा कि ये महीना कभी भी ख़त्म हो। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 महीना नहीं लेकिन 12 महीने सरकार का मिलाद हम मनाते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होता रहेगा। बहुत शुक्रिया। अपने भाई शहजाद अहमद कादरी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।